الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، مولا کائنات کے بڑے فرزند سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہے، آپ کی کثیر کرامات ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زندہ کرامت کا ذکر کریں گے۔ امام حسن مجتبی راوی حدیث بھی ہیں اور صاحب کرامت بھی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشے اور بہت سارے پہلو ہیں۔ کسی گوشے اور کسی پہلو کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ہر گوشے میں، ہر پہلو میں منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ کی شان جدا گانا ہے۔ اللہ کی بندگی کا ذوق رکھنے والے تھے، سخاوت میں ید طولہ رکھنے والے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی المستدرک کے اندر روایت کی ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 بار پیدل چل کر مدینہ المنورہ سے مکہ جا کر حج کیا۔ 25 بار پیدل حج کرنے کا اعزاز آپ کے کھاتے میں آتا ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اعلیٰ نسل کے اونٹ موجود تھے، سواریاں تھی، غلام اور خدام تھے، پھر بھی آپ نے پیدل چلنا پسند کیا اور پیدل چل کر 25 بار کعبۃ اللہ کا حج فرمایا۔ ایک بار پیدل سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، سواری بھی موجود تھی، لیکن آپ سواری پر سوار نہیں تھے، پیدل تھے۔ پیدل چل چل کے آپ کے پاؤں مبارک میں سوزش اور ورم پڑ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے کہا، حضور کاش آپ سواری پہ سوار ہو جاتے تو آپ کے پاؤں مبارک میں ورم نہ پڑتا۔ یہ بات سنی تو آپ نے اپنے غلام کی درخواست قبول نہیں فرمائی، بلکہ اپنے غلام سے فرمانے لگے، غلام راستے میں جہاں منزل آئے گی، منزل ہوتی تھی راستے میں آرام کرنے کی جگہ۔ آج بھی موٹر وے پہ آپ سفر کریں تو راستے میں جگہ جگہ قیام و طعام ہے۔ یہ قیام و طعام دراصل منزل ہے جہاں پر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں مسافر۔ تو امام حسن مجتبی نے اپنے غلام کو فرمایا کہ راستے میں جب منزل آئے گی تمہیں وہاں پر ایک حبشی ملے گا، اس حبشی کے پاس تیل ہوگا، میرے پاؤں میں ورم پڑ گیا ہے، اس کے لیے تم اس حبشی غلام سے تیل خرید لینا اور بغیر قیمت کے ادا کیے ہوئے تیل نہ خریدنا۔ جب منزل آئی، منزل پہ تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو امام حسن مجتبی نے دیکھا سامنے حبشی کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جاؤ، وہ سامنے حبشی کھڑا ہے جس کے بارے میں تمہیں میں نے کہا تھا، اس سے تیل خرید کر لے آؤ اور قیمت ادا کر کے آنا۔ جب وہ غلام اس حبشی کے پاس تیل خریدنے گیا تو حبشی نے پوچھا کہ یہ تیل تم کس کے لیے خرید کے لے جا رہے ہو؟ اس غلام نے کہا، میرے آقا و مولا خاندان نبوت کے چشم و چراغ، مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے، خاتون جنت، شہزادی کونین کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے ہیں اور آپ کے حکم پر میں تم سے تیل خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حبشی کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، مجھے بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ غلام اس حبشی کو امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں لے کر آیا تو وہ حبشی کہنے لگا، حضور میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، خاندان اہل بیت کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، حضور میں آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، میں آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، لہذا یہ تیل میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں پر قیمت نہیں لوں گا۔ اور ساتھ عرض کی کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے دعا دیں، میری بیوی گھر کے اندر درد ذے کے اندر بڑے دنوں سے ہے اور بڑی تکلیف سہ رہی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بیوی کے بطن سے نیک اور صالح فرزند عطا فرما دے۔ اور اللہ پاک
میری زوجہ کو صحت بھی عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ درخواست کی تو امام حسن مجتبیٰ کی زندہ کرامت دیکھیں۔ آپ نے اس حبشی غلام سے فرمایا، حبشی جا، اپنے گھر چلا جا اور جا کر دیکھ تیرے گھر میں نیک اور صالح فرزند کی ولادت ہو چکی ہے اور تیری زوجہ بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے تجھے نیک اور صالح بیٹا دے دیا ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیوں کہ تو خاندان نبوت اور خاندان اہل بیت کا غلام ہے، ان کی غلامی میں آیا تو رب کائنات نے تجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خاندان نبوت کی غلامی نصیب فرمائے اور ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے رہنے کی اور ان پاک ہستیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔